बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। हालिया दिनों में हमने कुछ ऐसा देखा जो पिछले 75 सालों में इस मुल्क में नहीं देखा गया। एक पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कायद जनाब इमरान खान के गिरफ़्तारी के बाद जो हमारे मुल्क में हुआ वो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारे वो इंस्टीट्यूशन जो इस मुल्क की सलामती के लिए हैं, पाक फ़ौज, उस पर हमला हुआ। आपने देखा लाहौर में, सरगोदा में, KPK के मुख्तलिफ़ जगहों पे शोधा के जो मुजस्मे लगे हुए थे उनको उखाड़ दिया। जो हमारे जवानों के साथ हुआ वो मुल्क की तारीख़ में नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो PTI के टिकट होल्डर थे वो भी उसमें शामिल थे, और उसके साथ साथ जो हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हमने उसमें क्लियर देखा कि ये सारा कुछ PTI ने करवाया है। अब होना क्या चाहिए ऐसे मामलात में, इस सेंसिटिव इदारों के ऊपर ब्लेम लगाने से इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से हुकूमत में अगर आगे आएंगे तो वो किस तरह से चला सकेंगे। इन तमाम बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब सारे केसेस में बेल ग्रांट करवा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए। क्या वाकई अदलिया और गवर्नमेंट के बीच भी एक सख्त किस्म का कन्फ्लिक्ट चल रहा है? इन्हीं तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो फार्मर गवर्नर सिंध और जनरल साहब कोर कमांडर रहे हैं। लास्ट पोस्टिंग उनकी उसी जगह पे लाहौर में जहाँ पे ये हालिया वाक़या हुआ। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया, वेलकम। वालेकुम। सर, हालिया हमने देखा एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने जिस तरह से रिएक्शन किया, और ये हमारी हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अस्करी तनसीबात पे उन्होंने हमला किया। इवन जो हमारे शोधा के चीज़ें थी उसके ऊपर, इसको आपने इस पूरी एपिसोड को किस तरह से देखा? बहुत अफसोसनाक था सब कुछ ये, और नाकाबिले यकीन था कि GHQ पर हमला कर रहे हैं या कोर कमांडर लाहौर उनके घर पे हमला कर रहे हैं जहां उनकी बीवी बच्चे मौजूद हैं, उनके ज़ाती अशिया को तोड़ रहे हैं। तो ये तो अनारकी फैला रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। हमने माना कि उनके लीडर को गिरफ्तार किया जो उनको बहुत अजीज है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप फौजी लोगों के घरों में घुस के हमले करें। और ये तो कोर कमांडर साहब ने बहुत रेस्ट्रेंट का सबूत दिया कि उनके घर पे हमेशा गार्ड मौजूद होती है, आर्म्ड होती है, लेकिन उन्होंने उनको फायर करने से मना कर दिया ताकि कोई लाशें न गिरें और मसला ख़राब न हो। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने भी इनको मेरे ख्याल में जिस तरह रोकने की कोशिश नहीं की। बाकी तो आपको पीसफुल एहतजाज का हक है, आप अपने सड़क पर निकलें, किसी ग्राउंड में जमा हो, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन मुल्क की तनसीबात को तोड़ना फोड़ना, पुलिस की गाड़ियों को जलाना, पथराव करना, फौज के खिलाफ नारे लगाना, तो ये तो वैसे आइन में मना है। और उन पर हमले करना घर में घुसकर, ये बहुत अफसोसनाक बात है और इस पर इनको माजरत करनी चाहिए कौम से और फौज से। सर, आप एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पे भी रहे, आप गवर्नर भी रहे, इसके साथ साथ आप जनरल भी रहे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे जो PDM की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बना रहे हैं, या जिस तरह से वो माशी मामलात को देख रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कम से कम ज़ाती तौर पर मुतमईन नहीं हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त पोलराइजेशन है और दोनों साइड से मैच्योरिटी का सबूत नहीं दिया जा रहा, कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो रहा इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, मईशत के, सियासत के, आइन के, जुडिशरी के, और बहुत बड़ी तफरीक पैदा हो चुकी है।
اور ایک آدمی پر 127 سے 130 کیس بنا دینا کہ وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھاگتا ہی رہے، اور ایک دفعہ اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اس کی جان کو خطرہ بھی ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے ہرگز بھی۔ باقی رہی معیشت کی بات، تو معیشت تو سنبھل نہیں رہی، ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اس کے اوپر کوئی بہت مضبوط طریقے سے کوئی مضبوط پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ عہدوں پہ رہے ہیں، میں تو لاہور میں کور کمانڈر رہا ہوں، میرا آخری وہیں سے میں ریٹائر ہوا تھا، اور ایک جنا ہاؤس ہی میں رہتا تھا۔ مجھے رائٹ. بڑا دکھ ہوا کہ ایک یہ قائد اعظم کا دیا ہوا ورثہ ہے جس کو ہم نے حملہ کیا اور اس کو تباہ کیا، اور میں تو انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں، میں نے ایسی ساری سچویشن سے ڈیل کیا ہے، جبکہ یہاں پر بمباری ہو رہی تھی، اور یہاں پہ تحریک طالبان بہت زور پر تھی، یہاں پر مسئلے کی مسائل میں بہت ایک دوسرے پر حملے ہو رہے تھے، ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا ہے۔ تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ ایک طرف تو آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو اور کون سے دن ہو، ساتھ ساتھ میں پرویز الہی صاحب کے گھر پہ دیواروں کو چھلانگ مار کے اس میں جا رہے ہیں، تو یہ تو ماحول ہی نہیں بن رہا ہے کوئی مذاکرات کا، کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی ہے، اور کتنا بڑا خطرہ پاکستان کی سالمیت کو ہے، اس کے اوپر سیاستدانوں نے کوئی بہت اچھا سامنے قوم کے سامنے رول ادا نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں ہم سارے مسئلے افہام و تفہیم سے حل کر لیتے ہیں، ڈائلاگ سے۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کیس میں انہوں نے واقعی حل کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی ہو۔ رائٹ. آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ آپ کی جو لاسٹ پوسٹنگ تھی وہ آپ کور کمانڈر لاہور ہی تھے اور اسی گھر میں ہی تھے، کیا آپ اگر اس وقت کور کمانڈر ہوتے تو جس طرح سے جنرل سلمان نے کیا ہے آپ بھی یہی کرتے یا آپ کی اسٹریٹجی کچھ ڈیفرنٹ ہوتی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کور کمانڈر کو اب سے نہیں، انگریزوں کے زمانے سے ہمیشہ سے اس کے گھر پہ گارڈ آتھرائز ہے جن کے چیمبر میں گولیاں بھری ہوتی ہیں، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور کوئی اس کی سیفٹی کو تھریٹن کرتا ہے یا گھر میں گھستا ہے تو یہ پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی داخل ہو رہا ہے تو اس کو روکے، اور اگر وہ نہ روکے تو اس کو فائر سے روکے۔ مطلب یہ تو نہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ مطلب میں ہوتا تو میں تو ان سے یہ ضرور کہتا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ ہمارے گھر میں چادر چار دیواری کو جو ہے اس کو نہیں آپ رون سکتے، اور ہمارے گھر میں گھسنا خلاف قانون ہے، اور آپ کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کام مت کریں، آپ کو وارن کر رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے، تو ظاہر ہے جو نہیں سنے گا تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جی ایچ کیو کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے اور یہ سب تنصیبات کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اور لوٹ مار کر رہے ہیں، کچن میں جا رہے ہیں چیزیں اٹھا رہے ہیں، باقی جگہ چیزیں اٹھا رہے ہیں، یہ کس قسم کی پارٹی ہے بھائی؟ کیوں گھر کے لوٹ رہے ہو سامان کو؟ یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ شیشے توڑ رہا ہو، ملک کا نقصان کر رہا ہو، یہ اب یہ دوبارہ بنیں گے چیزیں تو پیسہ قوم کا خرچ ہوگا نا، یہ کون سا ذمہ دارانہ بیہیویئر ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب، جس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، جو حالیہ لاہور میں ایپیسوڈ ہوا جس پہ جنرل صاحب نے بہت افسوس کیا، اور جنرل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میری لاسٹ پوسٹنگ وہیں لاہور میں ہی رہی اور اسی جناح ہاؤس میں جہاں سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب، جو ماہر ہیں قانون کے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی سر آپ نے یہ حالیہ جو سپریم کورٹ کے پوری ایک ایپیسوڈ دیکھی جس میں خان صاحب کو ہر کیس میں ہی ضمانت مل گئی، کیا یہ روٹین میٹر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یا یہ آپ کے لیے کچھ نئی چیز تھی؟ میری چیز بالکل نئی چیز ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ، کیونکہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا جب ان کے سامنے پیش ہوئے وہ یقیناً ایسا نہیں تھا جیسے کہ ججز اپنے سامنے لوگوں کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ سب چیزیں پہلے سے تیار ہیں اور ان کو ساری ریلیف مل جائیں گی۔
بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹرائل کورٹ کے پاس جائیں، جا کر کے ان سے بیل لے لیں، جو کہ نارمل طریقہ تھا، اور ان کو اس وقت تک اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کو 1 دن کے لیے ہم دے دیتے ہیں سر، آپ جا کے ٹرائل کورٹ سے لے لیں جو ریلیف لینا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے سارے ریلیف دے دیے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پیش کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب کچھ ان کے سارے کیسز ختم کر دیے۔ اب یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے جس طرح سے ہوا ہے، اور کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کا مجھے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ سابقہ جج بھی رہے ہیں، کیا یہ رول آف بزنس ہے کہ جس طریقے سے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، یا یہ بالکل نئی چیز ہے؟ جی بالکل، دیکھیے جہاں تک کہ ججز کا ایٹیکٹ ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہم تو برٹش سسٹم کو فالو کرتے ہیں نا، کامن لا سسٹم کو، صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جب جج کے سامنے کوئی پیش ہوتا ہے تو جج اس کو ریکگنائز نہیں کرتا انڈیویجولی، جج اس کو دیکھتا ہے ایز اے پلینٹف، ایز اے ڈیفینڈنٹ، ایز این ایکیوزڈ، اور یہ انڈیویجولی اس کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ریکگنائز کیا، اس کو ویلکم کیا، اور اس کو پریولیجز دی باتوں میں۔ وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، دوسرے لوگ جو ہیں، ان کے اپوزٹ لوگ جو ہیں، ان کے دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو برٹش سسٹم کا ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، یعنی اس کو نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس وقت میں جو دوسری سائڈ ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ یقیناً جسٹس نہیں ہوا۔ یہ میرے خیال میں ایک غلط پریسیڈنٹ تھی جو ہوئی۔ بالکل ٹھیک، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا۔ ایک قانون کے ماہر کے ہونے کے ناطے یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ جو کیس ہے، آپ اس کیس کی اگر میں آپ سے تفصیل پوچھوں کہ اس میں کتنا دم اور خم ہے، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، کون سی کیس کی بات کر رہے ہیں؟ میں القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے بیسیکلی، جو اس میں ایک، دیکھیے القادر کے ٹرسٹ کا جو کیس تھا، خیر انہوں نے تو واپس بھیج دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ وہ بھیج دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو بڑے غلط طریقے سے ڈیل کیا۔ دیکھیے ان کی آلریڈی ریمانڈ پہ تھے، وہ ٹرائل کورٹ کے پاس پہنچ گئے تھے، ٹرائل کورٹ نے ریمانڈ پہ کو دے دیا تھا۔ اب اس میں ان کو اس طرح بیل دے دینا 15 دن کے لیے کہ آپ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کے پاس بیل ہو گئی، یہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ان کو 24 گھنٹے کی بیل دے دیتے، پروٹیکٹیو بیل، کہ آپ 24 گھنٹے میں جا کر کے ٹرائل کورٹ کے پاس پیش ہوں اور ان سے آپ بیل کی ریکویسٹ کریں۔ یہ نارمل طریقہ ہے ہمیشہ، خاص طور سے نیب کیسز میں، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، کیا ان کے محرکات ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ایک سینئر قانون دان ہونے کے ناطے آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت جو ہمارے گورنمنٹ ہے، جس کو جو ہمارے پولیٹیشنس ہیں، جو پی ڈی ایم ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں وہ شاید فیور دے رہے ہیں، تو اس کا آخری حل کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے حل اس کا تو صرف یہ ہے کہ آپ جو ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے جو طور طریقے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اتنے امینڈمنٹس کیے، یہ کوشش کی کہ جوڈیشری کے پر کاٹ دیے جائیں، یہ لا وہ لا، اس سے لے کے آئے اس سے لے کے آئے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب جو کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے نا جوڈیشری کے اوپر۔ اور اب جو کل ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک جلسہ لے رہے ہیں اور وہ دھرنا دیں گے، آل دیٹ، یہ سب غلط ہے۔ یہ جب کریں گے تو نیچرلی وہ جوڈیشری تو ان کے نیچرلی ان کو سوچے گی کہ یہ تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور چاہے وہ چاہیں نہ چاہیں لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز تو موجود ہوگی نا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہمارے میرے خیال میں اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت ہے، جو ان کے ایٹیٹیوڈ رہے ہیں
جوڈیشری کے خلاف جو انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، بہت سے لاز پاس کیے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ سپریم ہے سر یا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی، چونکہ پارلیمنٹ باؤنڈ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن سے۔ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس سے باؤنڈ ہوتی ہے۔ وہ زمانہ کیا جب کہ کنگ چارلز کو نمبر فرسٹ کو ہینگ کر دیا گیا تھا، وہ زمانہ گیا۔ اب جو پارلیمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کی سپریم سے ہے، لیکن وہ باؤنڈ بائی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم سپریم ہیں، ہم جو چاہیں کریں، کیونکہ ایک جو پرنسپل، بیسک پرنسپل ڈیموکریسی کا ہے، ویسٹرن سائڈ ڈیموکریسی جو ہم بھی فالو کرتے ہیں، وہ ٹرائکاٹمی آف پاور ہے، یعنی 3 انسٹیٹیوشن جو ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، وہ ایک سیپریٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک پرنسپل ہے اور یہ اس کو آبزرو کرنا چاہیے۔ اور یہ جس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ابھی فی الحال، اس میں یہ ساری چیزیں رون کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت ہی نقصان پہنچے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب آنے والے دنوں میں اگر مولانا صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، عمران خان صاحب کے فالوورز نے جس طرح سے لاسٹ ویک میں پوری ایپیسوڈ کی، تو ہمارے ملک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے سر؟ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طرف تو ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، چیف جسٹس جو ایک قسم کا پارٹی ہو گیا۔ دوسری سائڈ اب مولانا صاحب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ وہ ریزائن کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے اگر کریں گے آپ تو جوڈیشری کہاں جائے گی؟ جوڈیشری کو چاہیے، جوڈیشری کے لیے ضروری ہے کہ ساری پارٹیز ان کو سپورٹ کریں اور نیوٹرل رہیں۔ اس طرح سے اگر وہ سائڈ لینا شروع کر دیں گی، ایک پارٹی ایک کی سائڈ، دوسری پارٹی دوسری کی سائڈ، تو پھر آپ کا سسٹم تو تباہ ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں اور چیف جسٹس ون مین شو چلا رہے ہیں، جو بھی غلط ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ یہ مت بھولیے کہ ججز بھی ہیومن بینگ ہیں اور وہ بھی ہمارے اور آپ جیسے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ججز ہیں، میں بھی بینچ پہ رہ چکا ہوں، ججز ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں ججز کے درمیان میں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ رہیں گے اختلافات، اور ان کی وجہ سے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جوڈیشری ڈیوائڈ ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ پروسیجرلی کوئی ایررز ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جوڈیشری خود اپنے استعمال کرے اپنی پاورز اور اس کو صحیح کرے، بجائے اس کے کہ آپ بیوقوف قسم کے قانون بنانا شروع کر دیں جس کی کوئی جواز نہیں ہے کہ جوڈیشری کو ایسا بہیو کرنا چاہیے، ویسا بہیو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاورز آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، وہ تو جوڈیشری کے پاس پاورز ہیں۔ تو یہ سب جو انٹرفیئرنس کرنی شروع کی ہے گورنمنٹ نے جوڈیشری میں، اس کی وجہ سے آج یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس تمام ایپیسوڈ میں آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں سر؟ اب ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی چیز میں انٹروین کریں، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اب صرف سیریمونیل پوسٹ؟ وہ تو ہمیشہ سیریمونیل پوسٹ ہوئے ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے آپ کو یاد ہوگا، یہ فضل الہی چودھری صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو لوگوں نے نعرے مارنے شروع کیے، فضل الہی چودھری کو رہا کرو، یاد ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک۔ تو وہ تو سیریمونیل پوسٹ ہے، اس کی کوئی پوزیشن، کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ چیز وہ اس کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو تینوں انسٹیٹیوشن ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور اپنی جگہ کام کریں اور بلا وجہ ایک دوسرے پہ انٹرفیئرنس نہ کریں، نہ کسی کو سائڈ کریں۔ یہ آپ ایک سینئر قانون دان ہونے کے ناطے یہ فرمائیں سر، یہ جو اس وقت ایک پرسپشن ہے کہ اداروں میں ایک ڈیوائیڈ ہے، وہ چاہے ہمارا آرمی ہو، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ کچھ ود ان دی انسٹیٹیوشنس بھی کلیئر کٹ ڈیوائیڈ ہے؟
دیکھیے ایک بیسک چیز جو ڈیموکریسی میں ہوتی ہے کہ آپ اپوزٹ ویوز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ جو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف بھی ویوز ہوں تو آپ اس کو بھی سنتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ بیسکلی انٹلیکچولی ہماری نیشن جو ہے بہت ہی کمزور ہے اور انٹیگریٹی وائز بھی ہماری نیشن بہت کمزور ہے. تو وہ ہمارے یہاں ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا. اس چیز کو چینج کرنا ہے. اگر آپ نہیں چینج کر سکتے تو پھر آپ بادشاہ لے آئیں ملک کے اندر, معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں تو پھر آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے وہ ڈیموکریسی ایسے ہے کہ اس کے رولز یہ ہیں کہ آپ کو 3-4 نعرے آنے چاہیے, میاں دے نعرے وجن گے, اب آئے گا عمران, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, آپ یہ اس کے کرائٹیریا ہے سلیکشن کا, وہ الیکٹ ہو کے پھر آ جاتا ہے. تو اس سے بیٹر پریزیڈنشل سسٹم ہے, آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. انگلینڈ میں آپ دیکھیے پچھلے 3 سال میں کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے, بالکل, اور کوئی پرابلم نہیں ہوا. ایک گیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. تو یہ کوئی کسی نہ کسی نے کسی کو گالی دی, نہ کسی نے کسی کو جیل میں ڈالا, نہ کسی نے کسی کو تنگ کیا. تو یہ سسٹم اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیموکریسی کو ختم کر دیں. آپ چائنیز سسٹم لے آئیں جو ایک قسم کا ڈکٹیٹوریل سسٹم ہے, اس کو لے آئیں اور اس کو چلائیں. لیکن اگر آپ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں تو ڈیموکریسی وہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا. جسٹس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جسٹس شائق عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شائق عثمانی صاحب سے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کا بہت بڑا نام افتخار احمد صاحب. افتخار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کا شکریہ. سر یہ بتائیں, آپ نے صحافت کو ڈیکیڈز ہو گئے ہیں بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک, یہ جو آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے کچھ نیا ہے یا یہ پاکستان کی سیاست میں بالکل یہ روٹین میٹر ہے کہ لاہور میں اتنے امپورٹنٹ جگہ پہ حملہ, پھر حملے کے بعد ریئیکٹ نہیں کرنا, ایک سینسٹیو پلیس کو ریئیکٹ نہ کرنا, اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو تھے وہ یہ صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے سر. جو ایونٹس ہیں وہ سارے پاکستان میں ہوئے ہیں اور ٹارگٹ جو ہوا ہے وہ زیادہ تر فوجی انسٹالیشن تھی, جو آرمی کی انسٹالیشن ہے وہ ہے. خواہ وہ ہماری راوالی کا چھونی ہو, خواہ وہ میاں والی کا ایریا میں کچھ واقعات ہوئے ہوں, خواہ وہ آپ کے واقعات ہوئے ہوں دوسرے شہروں میں, ان کا ٹارگٹ جو زیادہ تر رہا. اور ایون خیبر پختونخوا کے اندر جو واقعات ہوئے, ایون اپنا جو GHQ میں جانے کی کوشش کی گئی, تو ان کا ٹارگٹ تھا فوجی تنصیبات. اصل میں اس خطے کے اندر پاکستان کی فوج کے بارے میں عمومی طور پہ یہ تاثر موجود ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ اور ویل ڈسپلن آرمی ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس تصور کو, اس سے بڑا حملہ میں نے نہیں دیکھا فوج کے اوپر ہوا ہو. میں ذاتی طور پہ فوج کے اس عمل سے خلاف ہوں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے. یہ میرا پرنسپل سٹینڈ ہے since when I was a student leader up till now. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم فوج کی انسٹالیشن کو اس طرح برباد کرنے کا سوچیں. آپ دیکھیں کہ سرگودے کے اندر جن لوگوں نے جہاز ہمارے اڑائے اور جو نشان حیدر کی تصاویر لگی تھی ایک مینار سے اوپر, ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا. کلمے کے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں ان کو توڑا گیا. ان جہازوں کو, ایک جہاز ہے جس نے ہندوستان کے جہاز گرائے تھے, وہ رکھا ہوا تھا ایک اپنا چھوڑنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ مویشیوں کی منڈی کو جلایا جا رہا ہے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلائی جا رہی ہے, وہاں پہ موجود کاریں جلائی جا رہی ہیں, لاہور میں
स्टोर लूटे जा रहे हैं, तो आप ये इसको क्या करेंगे? दो चीजें मैं कह रहा हूँ, लूटमार प्लस फौज की इंस्टॉलेशन। और मैंने पहले फिक्र इस्तेमाल किया कि इस खिते में अमूमी तौर पर ये तस्वर है कि पाकिस्तान की फौज एक बहुत डिसिप्लिन आर्मी है। राइट। अब इसको ये चेकमेट दिया है कुछ लोगों ने, और इसके बाद अफवाहों की जो फिजा गर्म है वो आपके इल्म में है। और उस आदमी ने खुद कहा है बैठे हुए अदालत के अंदर कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने मैसेज भेजा है कि मैं उसको बदलूंगा नहीं अगर मैं इक़्तिदार में आऊंगा। बिल्कुल। और उसने ये भी कहा है कि जो नुकसान हुआ उसको बिल्कुल से कंडेम नहीं किया, और वो कहता है कि अगर मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर भी ऐसा होगा। इसका मतलब है वो एडमिट कर रहा है इन तमाम वाकयात में शामिल लोगों को एज हिज पार्टी मेंबर्स और एज हिज फॉलोअर्स। अब आप इसका इस बंदे का पर्टिकुलरली फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या वाकई ऐसा भी होता है कि हमारे कोर कमांडर हाउस पे इस तरह से हमला हो और वो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें? ये पॉलिसी का हिस्सा है? देखिए जी, यहाँ तक आप फिर कोर कमांडर कुछ लाहौर पे आ जाते हैं। मैंने तो कहा कि जहाँ की भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनके साथ बुरा सलूक किया गया। इट वाज नॉट ओनली कोर कमांडर लाहौर। कोर कमांडर लाहौर की तो स्टोरी कुछ और भी है आगे, कि उसकी फैमिली के पॉलिटिकल सोच क्या है। और हर आदमी की पॉलिटिकल कोई ना कोई सोच होती है, आपकी भी है, मेरी भी है। एज ए वोटर आपका राइट है किसी को वोट दे, मेरा राइट है मैं किसी को वोट दूँ। ये मुमकिन तौर पर ये बात की जा रही है कि उस फैमिली की एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अप्रोच सी होती है। आर्मी भी तो हमारे में से है, बाहर से तो नहीं आई हुई है ना। तो एक तो ये बात बहुत ज्यादा वज़ीर बहस है। और ये बात भी अब वज़ीर बहस आ गई कि ट्राइकोटमी में जो एक और अदारा था उसका अब रोल क्या है। एक तरफ एग्जीक्यूटिव अगर वायलेशन पे गिरफ्तारियां कर रही है तो ट्राइकोटमी में जो एक अदारा है उनकी वो उनको रिलीज करने के ऑर्डर कर रहा है। तो लगता ये है कि वो अदारा जो है वो पार्लियामेंट ने जो फैसले किए हैं कुछ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए 184(3) के तहत जो एक्सरसाइज की जाती है पार, उसको अच्छा बनाने के लिए जो फैसला किया है उसको शायद पसंद नहीं किया गया। उसके रिटेलिएशन में एक अदारे ने ये फैसला किया है कि जिस किसी को भी ये गिरफ्तार करेंगे इन हंगामों में और इन जो अटैक्स हुए हैं और ये जो 2-4 हज़ार लोग हैं जो पूरे मुल्क में इसके अंदर मुलव्वस थे, उनकी जमानतें ली जाएं। और बल्कि मेरा ख्याल है कुछ जगह पे तो ये कहा जा रहा है कि जस्ट रिलीज देम। तो ये क्यों हुआ? उस ट्राइकोटमी में पहली दफा 2 अदारे आमने सामने आके खड़े हो गए, द पार्लियामेंट वर्सेस द जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर अभी जो कल का जो परसों का वाक़या है जो रावलपिंडी में जो काबिल एहतराम जज साहबान बैठे थे, उनके भी पॉलिटिकल एफिलिएशन सबको पता है, नोन है। उनमें से एक तो टिकट होल्डर भी कहा जाता है, मे बी रॉन्ग है ये, तो उनको चाहिए क्लैरिफाई करें अपनी पोजीशन। तो जब ये पोजीशन हो कि ट्राइकोटमी या पावर के अंदर दो अदारे आपस में आमने सामने खड़े हुए, आपके पहले सवाल का जवाब में मेरी तरफ से मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। आई हैव बीन ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड आई हैव बीन ए जर्नलिस्ट। आई हैव नेवर सीन कि इस तरीके से रिएक्ट हो कि पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग इतनी खुल के उन जगहों पे बैठे हों जहाँ पे इंसाफ का मसला हो। नॉर्मली होता ये है कि अगर कोई जज ये समझता है कोई ऐसा मुकदमा उसके सामने आ रहा है कि वो उस आदमी को जानता है या उसकी फैमिली को जानता है, तो जज नॉर्मली ये कहता है कि मैं इसकी समाअत नहीं करूँगा, आप किसी और जज को दे दें। लेकिन अब तो नॉन लोग जो हैं जिनकी पॉलिटिकल सोच है, और बुरी बात नहीं है, मैं पॉलिटिकल सोच के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनमें इतना थोड़ा होना चाहिए कि वो जो मुकदमा सुन रहे हैं तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बुक चले। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जब से वो फैसला किया पार्लियामेंट ने, उसके बाद उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया, बड़ा ही पर्सनलाइज हो गया है। ये बहुत डेंजरस एटीट्यूड है। इसका नुकसान फेडरेशन को हो सकता है, और अगर कोई नुकसान हुआ तो फेडरेशन को जो नुकसान होगा उसकी तलाफी तो नहीं होगी। ये लोग तो आज हैं, कल लोग यहाँ नहीं होंगे, ये रिटायर हो जाएंगे या रिटायर हो चुके होंगे। लेकिन जब एक दफ़ा आप अजीब किस्म के फैसले करते हैं तो फिर उसके नुकसान जो है वो बहुत देर तक चलता रहता है। हमें इससे बचना चाहिए।
इसका सर हल क्या है? अगर ऐसा कल कोई एक्शन जो है वो बिलावल के ख़िलाफ़ हो जाए, बिलावल भी इस तरह से करे, मौलाना साहब अपने बंदे लेकर आ जाए, वो भी इसी तरह से कर ले, शहबाज शरीफ साहब भी कर ले, तो फिर इसका कोई हल तो नहीं निकला कि अगर आप खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, उन्होंने तो वहीं पे बैठ के कहा कि भाई मैं तो फिर वरना वही इशारा करूँगा कि वो उस तरह से करेंगे जिस तरह से आपने फरमाया, तो इसका हल क्या है? फिर तो हम रियासत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। रियासत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अफराद जो हैं उनकी जो ईगो है उसका आपस में तसादम है, और देखें क्या होता है। मैं तो इस चीज़ में यकीन रखता हूँ, बिकॉज आई एम ए डेमोक्रेट, आई बिलीव इन द पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी इन द सिस्टम। वो ताना देते हैं कि आप लोगों ने 90 दिन का वो जो वादा था वो पूरा नहीं किया। आइन में उस 90 दिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उस पर तो कभी ये ख्याल नहीं आया। और अगर इतना ही ख्याल करना है असूलों का, तो वो जो बलूचिस्तान में एक लीडर है जो अपने माहिरों का हक मांग रहा है और उसको गिरफ्तार किया हुआ है, उसका तो केस कोई नहीं सुन रहा। उसको तो बारे में तो नहीं कहा जा रहा कि इसको भी रिलीज कर दो। उसने कोई किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला तो नहीं किया, उसने किसी कोर कमांडर का घर तो नहीं जलाया, और उसने कहीं पे खड़ा हुआ जहाज तो नहीं जला दिया, उसने कहीं पे निशाने हैदर रखने वालों की तस्वीरों की बेरहमगी तो नहीं की। तो लेकिन उसके बारे में तो आप खामोश हैं। सर आगे क्या देख रहे हैं इफ्तिखार साहब? अब आगे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपने पूरी ज़िंदगी ये जर्नलिज्म किया है, सारी चीज़ें, अब क्या देख रहे हैं आगे? इलेक्शन कब देख रहे हैं? मैं आगे इस तसादम को और गहरा होता हुआ देख रहा हूँ, जो एक अफसोसनाक होगा, और नेक्स्ट 72 आवर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हमने देखा है कि हम दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूशन, हमारे जो इदारे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरह से अपने फॉलोअर्स को जो आप मोटिवेट कर रहे हैं, जो उनको पैगाम दे रहे हैं, वो जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसका जो रिएक्शन है वो दुश्मन ममालिक में किस तरह से दिखाया जा रहा है, और वो उनका बार बार एक बात कहनी कि मेरा जो एक ही दुश्मन है, और वो बार बार उनका नाम ले रहे हैं, और वो एक इदारे के हेड हैं, और वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बार बार एक बात फैलाते हैं कि इस इदारे के अंदर कन्फ्लिक्ट हैं, ये हमारे साथ हैं, वो उनके साथ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से अभी DG ISPR ने भी बताया कि बिल्कुल इदारे में किसी किस्म का कोई भी डिवाइड नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें इन जो हमारे नौजवान हैं, इन नौजवानों को सही रास्ते पे लगाना चाहिए, रादर दैन कि हम उनको कहें कि वो मियाँ साहब के लिए कल फॉलोअर बन के इस तरह से हमारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, वो इमरान खान के पीछे लग के हमें इस तरह से नुकसान पहुँचाए, और बिलावल भुट्टो साहब के पीछे लग के इस तरह से नुकसान पहुँचाएँ। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो अपने आप को, अपनी रियासत को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। तो ये आप होश के नाखुन लें। खान साहब को चाहिए कि वो आएँ और इन लोगों को आके बताएं कि आज के बाद ऐसा एक तो एटलीस्ट ना करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।